السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ہم سمجھ سکیں اور ان پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مناقب اور فضائل کا بیان چل رہا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے، پھر خلفائے راشدین کے اور اہل بیت اطہار مختلف صحابہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ فضائل اور مناقب کی 13ویں نشست ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان ہے۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 3948 سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدثنا ابراہیم بن اسماعیل بن یحییٰ بن سلمۃ بن کہیل حدثنی ابی عن ابیہ عن سلمۃ بن کہیل عن ابی الزہراء عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی من اصحابی ابی بکر وعمر واہتدوا بہدی عمار وتمسکوا بعہد ابن مسعود۔ هذا حدیث غریب من هذا الوجه من حدیث ابن مسعود لا نعرفه الا من حدیث یحییٰ بن سلمۃ بن کہیل ویحییٰ بن سلمۃ یضعف في الحدیث وابو الزعراء اسمه عبد الله بن هانئ وابو الزعراء الذي روى عنه شعبة والثوری وابن عیینة اسمه عمرو وهو ابن اخی ابی الاحوص صاحب ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان۔ آپ کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا ہے اور علمی اعتبار سے بھی صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ آپ کے پاس مسائل میں رجوع کیا کرتے تھے اور آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث شریف گزر چکی کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہم کو وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ علم اور ایمان دونوں اپنی جگہ پر ہیں۔ جو شخص ایمان طلب کرے گا، علم کو طلب کرے گا، یقیناً وہ ان کو پالے گا۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی اور یہ فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہو تو ان 4 اشخاص کے پاس جاؤ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کو جنہوں نے حاصل کیا ہے۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو خلفائے راشدین کے زمانے میں فتویٰ دینے کا اختیار تھا۔ آپ فتویٰ دینے والے صحابہ میں اور اجتہاد کرنے والے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کرام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرنا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا طریقہ اختیار کرو اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عہد کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ حدیث اس سند سے یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے غریب ہے۔ ہم اسے صرف یحییٰ بن سلمہ بن کہیل کی روایت سے پہچانتے ہیں اور یحییٰ بن سلمہ حدیث میں ضعیف ہیں۔ ابو زعراء کا نام عبداللہ بن ہانی ہے۔ ابو زعراء جن سے شعبہ، ثوری اور ابن عیینہ روایت کرتے ہیں، ان کا نام عمرو بن عمرو ہے۔ وہ ابو الاحوص کے بھتیجے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اس حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، تاکید کی کہ میرے بعد دونوں میرے صحابہ میں سے خاص طور پر دونوں کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت کے اتفاق سے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، پھر آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ میں سے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو۔ یہ خود بھی اشارہ ہے، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے منصب کے اہل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے بعد عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہما، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے طریقے کو آپ نے اختیار کرنے کا حکم دیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا طریقہ اختیار کرو، خصوصیت کے ساتھ، چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہتے ہیں ہر عمل میں، ہر اپنے فعل میں، ان کے طریقے کو اختیار کرو، زہد و تقوی اختیار کرو، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمام صحابہ کا علم چند منتخب افراد میں جمع تھا جو تمام علوم اور معارف کے جامع تھے، ان میں ایک ہستی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی ہے، اور فقہ حنفی کا دار و مدار بھی تقریباً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایتوں پر ہیں۔ حدیث نمبر 3949، حدثنا بکر بن حدثنا ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق عن ابیہ عن ابی اسحاق عن الاسود بن یزید انہ سمع ابا موسیٰ یقول لقد قدمت انا واخی من الیمن وما نرى حینا الا ان عبد اللہ بن مسعود رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما نرى من دخوله ودخول امه على النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد رواہ سفیان الثوری عن ابی اسحاق۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں اور میرے بھائی یمن سے آئے، ایک مدت تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہیں، کیونکہ ہم انہی اور ان کی والدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے دیکھتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، سفیان ثوری نے اسے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اور آپ کے بھائی یمن سے جب آئے اور ایک زمانے تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ بار بار آتے جاتے دیکھتے، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان کے ایک فرد ہیں، آپ ہی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے آپ کی زیادہ آمد و رفت ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ تقرب حاصل تھا، ان کو اجازت حاصل تھی کہ صرف آواز دے کر گھر میں داخل ہو جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر یہ نوازش تھی، یہ عنایت تھی کہ ان کو ہر لمحہ ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ اسی لیے ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے ان کے بار بار آنے جانے کو دیکھ کر کہ وہ گھر ہی کے خاندان ہی کے ایک فرد ہیں، حالانکہ آپ خاندان کے فرد نہیں تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت تھی، آپ کی خدمت میں آپ رہا کرتے تھے، آپ کے نالین بردار تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اٹھا کر آپ پھرتے تھے، اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہے۔ حدیث نمبر 3950، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید قال اتینا حذیفۃ فقلنا حدثنا باقرب الناس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه قال كان اقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته ولقد علم المحفوظون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن ام عبد هو من اقربهم الى الله زلفى هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے روایت فرماتے ہیں ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا ہمیں وہ شخص بتائیں جو ہدایت اور حسن سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قربت رکھتے ہوں، زیادہ قریب ہوں، تاکہ ہم ان سے کچھ حاصل کریں اور حدیثیں سنیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہدایت اور طریقہ اور سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، یہاں تک کہ وہ گھر میں تشریف لے جاتے اور ہم سے چھپ جاتے، مخفی ہو جاتے، یعنی ظاہری کیفیت تو یہ تھی
باطن خدا جانے۔ صحابہ کرام میں سے زندہ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کے ضمن میں ایک حدیث شریف یہ بیان کی گئی کہ چند لوگ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے معروضہ کیے کہ آپ کوئی ایسی شخصیت بتائیں جو حسن سیرت میں، کردار میں، گفتار میں اور طور طریقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب ہوں، آپ کے نقش قدم پر ہوں، ہو بہو آپ کے جیسا عمل کرنے والے ہوں۔ اگر آپ رہنمائی کریں گے تو ہم ان سے استفادہ کریں گے، ان کے فیوض و برکات سے مستفید ہوں گے اور ان سے احادیث شریفہ سنیں گے تاکہ ہم بھی ان کے فیوض و برکات سے استفادہ کر سکیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے والا ہو اور احادیث شریفہ اور احکام شریعت کا مکمل پابند ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اقوال، ظاہر اور باطن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہو، تو ایسا شخص اس بات کے لائق ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے اور اس کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا جائے۔ اسی لیے یہ حضرات پوچھتے ہیں کہ حالانکہ سب صحابہ موجود تھے اس وقت، بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، لیکن وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں، قول میں، عمل میں، فعل میں، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے جو زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، قربت رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے، ان کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے تاکہ ہم ان سے علمی استفادہ کریں اور احادیث شریفہ سنیں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں۔ تو آپ نے فرمایا حذیفہ بن یمان نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ طور طریقے کے اعتبار سے، سیرت اور کردار میں اور گفتار میں، ظاہر اور باطن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قربت رکھتے تھے۔ اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ گھر میں چلے جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سے پوشیدہ ہو جاتے، مخفی ہو جاتے، یعنی ظاہری کیفیت تو یہ تھی۔ لیکن صحابہ کرام میں سے جو لوگ باقاعدہ حیات ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی پیروی کرنے کی، اتباع کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی اور فرمایا کہ قرآن جیسا نازل ہوا ہے ویسا اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت بلند تھا، اور جیسا کہ اس سے پہلے کی نشست میں بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب کوفہ بسایا گیا اور وہاں پر لوگ ابتدا میں وہاں پر لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ تھا، ارشاد و تلقین کی ضرورت تھی، ان کو زیور علم سے آراستہ کرنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، وہاں کے لوگوں نے درخواست کی تو آپ نے خاص طور پر بطور معلم، رہنما، رہبر کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا اور کوفہ والوں کو تاکید کی، بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار ان اکابر صحابہ میں ہوتا ہے جو اجتہاد کے درجے پر فائز ہیں اور علمی اعتبار سے بھی جن کا اونچا مقام ہے۔ میں تم لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دے رہا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا عالم میرے پاس موجود رہے، لیکن تمہاری ضرورت کو پیش نظر رکھ کر میں یہ ایثار کر رہا ہوں، اپنی ذات پر تم کو ترجیح دے رہا ہوں، ان کی قدر کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ نے ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی رہنمائی کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ آپ کوفہ میں داخل ہوئے اور تقریباً علم کی جو شمع آپ نے وہاں روشن کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، اس وقت آپ نے کوفہ کے علماء کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود کی قبر کو نور سے بھر دے جس طرح انہوں نے کوفہ کو علم سے بھر دیا،
4000 اپنے وقت کے زبردست بڑے بڑے علماء، جید علماء ربانیین کو انہوں نے پیدا کیا، یعنی ان کی تعلیم و تربیت کی اور علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو آراستہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بڑے بڑے صحابہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ایک بظاہر دیکھنے میں یہ قد میں کم ہے لیکن قدر و منزلت میں زیادہ ہیں۔ آپ پست قد تھے لیکن صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قد میں کم ہیں لیکن قدر و منزلت میں، قدر میں، رتبے میں، مرتبے میں بہت بڑے ہیں۔ اور جب دیکھتے آپ کو کہتے تھے کہ وعاء ملئ علما، یہ ایک شخص ہیں جن کے اندر علم ہے، یعنی جو علوم نبوت کے وارث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے استفادہ کیا ہے۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجتہد صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور صحابہ میں بھی چند صحابہ ہی فتویٰ دیا کرتے تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، لوگوں کی شرعی مسائل میں رہنمائی کرنے کی ضرورت تھی۔ ان صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ مفتی صاحب، یہ جو ایثار اور قربانی کا جو معاملہ ہے یہ کون سے صحابی کر رہے ہیں؟ کون سی؟ حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ایثار کر رہے ہیں، لیکن مفتی صاحب فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ یہ دو باتیں جو ہے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول، یہ فعل، یہ عمل جی بہت معنی رکھتا ہے یہ چیز، جی کیونکہ شریعت کے جو قاعدے ہیں، جو اصول ہیں، جی جو فقہ ہے، جی تو یہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 4 خلفاء راشدین جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جس پر جی پوری امت کا اجماع ہے کہ پورے صحابہ میں، پورے انسانوں میں، انبیاء کے بعد یہ 4 صحابہ سب سے افضل ہیں، مرتبے میں، رتبے میں، ہر لحاظ سے۔ تو ان کے جو اقوال ہیں، ان کا جو عمل ہے اور ان کا جو ارشاد مبارک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے فقہ اور احادیث وغیرہ میں۔ جی تو اس کی وجہ سے مسائل جو ہے مستنبط کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں۔ جی لیکن یہاں پر فقہ کا یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے۔ اس سے پہلے درس میں آپ فرمائے تھے مفتی صاحب کے وضو یعنی نیکی کے کاموں میں ایثار اور قربانی مکروہ ہے۔ ہاں، یہاں دنیاوی پر معاملات میں ایثار اور قربانی کی اجازت دی گئی ہے، اہمیت بتائی گئی ہے، جی لیکن دین کے معاملے میں ایثار اور قربانی کا جو معاملہ ہے، وضو کے لیے خود کے لیے پانی کم ہے تو آپ کیجئے وضو بول کر دوسروں کو جو ہے وضو کرنے کے لیے نہیں بول سکتے۔ ہاں، شریعت کا اور ایک بھی قاعدہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، عام نقصان سے بچنے کے لیے خاص نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے، یہ بھی شریعت کا قاعدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اگر حضرت عمر روک لیتے، صرف آپ کی شخصیت کو فائدہ پہنچتا تھا، آپ کی رہنمائی ہوتی تھی، آپ کے لیے ایک سپورٹ رہتا تھا لیکن جب آپ نے اپنی ذات پر کوفہ کے لوگوں کو ترجیح دی جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جن کو علوم کی ضرورت تھی، تربیت کی، تعلیم کی، تلقین کی، ارشاد کی ضرورت تھی، اس لیے آپ نے ان کو ترجیح دی۔ نقصان ایک آپ کا ہوا لیکن وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیضیاب ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اجتہاد کے درجے پر فائز تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور معارف کے جو صحابہ خاص طور پر وارث ہوئے، غالباً 9 صحابہ کے نام بیان کیے جاتے ہیں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خود علمی مقام و مرتبہ یہ تھا کہ آپ خود مجتہد صحابی ہیں، فتویٰ دینے کے اہل ہیں، اور تمام علوم جو صحابہ میں جمع تھے ان تمام علوم اور معارف کے آپ خود اپنی جگہ آپ اپنی شخصیت میں تمام علوم اور معارف کو رکھتے تھے۔ تو آپ یہاں پر جو ترجیح دیے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو روک لیتے آپ تو صرف آپ کا فائدہ ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ چند اور لوگوں کا فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ میں صحابہ بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ اگر پورے ایک ہی جگہ موجود ہوتے تو جو علم کی جو شمع روشن ہوئی ہے ساری دنیا میں، علم اس طرح نہیں پھیلتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ کہ وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑے تب بھی سفر سے گریز نہ کرو، پیچھے نہ ہٹو، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے مشقت برداشت کرو۔ اسی لیے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پرنور سے
مشرف ہونے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب احکام جاری ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم و تربیت کے لیے روانہ فرمایا تو انہوں نے بسر و چشم قبول کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عالی کو، ارشاد گرامی کو قبول کر کے وہ علم کی شمع روشن کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے انہوں نے مفارقت گوارا کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے خوش ہو جائیں اسی بات میں ہمارے لیے نجات ہے، زندگی ہے، حیات ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ مفارقت مطلب جدا ہونا۔ اسی لیے شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب مدینہ منورہ آپ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کی تمنا یہی تھی کہ آپ کا قیام مدینہ میں ہی رہے اور آپ کی حیات طیبہ مدینہ طیبہ میں ہی گزرے اور وہیں آپ کا وصال ہو۔ آپ کے دل میں یہ خواہش اور تمنا تھی، یہ آرزو تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آپ کو تشریف لا کر آپ کو دکن لوٹنے کا آپ نے حکم فرمایا اور فرمایا کہ وہاں پر ایک مدرسہ قائم کرنے کا آپ نے حکم فرمایا تاکہ علم کی نشر و اشاعت ہو، علم دین عام ہو۔ تو اس وقت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تو آپ کے مقدس شہر میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں، یہ میری آرزو ہے، یہ تمنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہم سے دور نہیں جا رہے ہیں، آپ ہم سے قریب ہی ہیں۔ یعنی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کی تعمیل میں جب کوئی روانہ ہوتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب ہی میں رہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ قریب کس طرح ہیں اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جاتا ہے جو معتبر اور اپنے وقت کے جلیل القدر اہل اللہ نے بیان کیا ہے۔ شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ جو تصوف کی ایک اہم معرکۃ الآراء کتاب ہے، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ فتوحات مکیہ کے آپ شارح ہیں اور فتوحات مکیہ جو خاص تصوفانہ رنگ میں رنگی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کا حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان درس دیا کرتے تھے خاص طلباء کو، خاص مریدین کو اپنے، اور وہ بھی اس درس کا وقت رات کے 12 بجے کے بعد ہوتا تھا۔ رات میں وہ درس ہوتا تھا اور جو خاص طور پر حقائق اور معارف کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے ویسے ہی لوگوں کو اس درس میں بیٹھنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسئلہ، اس میں ایک عبارت ایسی آ گئی جو بظاہر شریعت کے خلاف معلوم ہو رہی تھی، اس میں کچھ پیچیدگی تھی۔ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان وہاں پر رک گئے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آنکھ بند کی تو مدینہ طیبہ سے وہاں اس وقت کے جو آپ کے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نور کا منظر نظر آ رہا تھا۔ شیخ الاسلام علیہ رحمہ جہاں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے وہاں سے مدینہ طیبہ تک حجابات اٹھا دیے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ پھر حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے پھر ایسی تشریح فرمائی اس عبارت کی کہ سب دنگ رہ گئے اور حیرت میں پڑ گئے۔ تو یہ قرب کی ایک نشانی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے تھے کہ اے انوار اللہ آپ ہم سے دور نہیں جا رہے ہیں، آپ ہم سے قریب ہیں۔ تو قربت ایسی ہوتی ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور ان کے حکم عالی کی تعمیل کرتے ہیں، ارشاد مبارک کی روشنی میں اپنے خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں تو ان کے لیے ایسی نوازشات ہوتی ہیں اور ان پر اس طرح کی عنایتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور آپ کے دین کو اور آپ کے علوم اور معارف کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے، ان پر عنایتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی مختلف مقامات کا سفر کیے اور انہوں نے وہاں پر دین اسلام کو پہنچایا اور علم دین کی روشنی کو انہوں نے وہاں پر عام کیا۔ تو بہرحال یہ ایثار کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس میں جو بات بتائی گئی ہے فقہ میں کہ قربت کی چیزوں میں جیسے عبادت ہے، وضو ہے، نماز کے لیے پہلی صف میں جگہ ہے تو ہم آگے بڑھنے کے بجائے دوسرے کو آگے بڑھانا یہ مکروہ ہے۔ یہ صرف کسی ایک شخص کے تعلق سے ہے،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ایثار کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو روک لیتے تو بہت سارے لوگ علوم اور معارف سے محروم رہ جاتے، علم دین سے فیضیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور آپ جو ایثار کیے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ خود بھی مجتہد صحابی ہیں اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیت ہیں جو آپ کو مشورہ دیا کرتے تھے، اور بہت سارے مسائل میں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، آپ سے رجوع کرتے تھے۔ اور ایک مسئلے میں آپ نے یہ بھی فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علوم اور معارف کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، یعنی عمر سے اس مسئلے میں غلطی ہو جاتی۔ تو صحابہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور علمی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے تھے، وہاں پر کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی حیا محسوس نہیں کی جاتی تھی کہ میں ایک منصب پر فائز ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں، لیکن وہاں پر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ان کے پیش نظر تھی، نفسانیت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ فرمائے کہ مہر میں ایک دم زیادہ مبالغہ نہ کرو، تو اس وقت ایک خاتون نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے، قرآن میں اجازت دیا ہے کہ مہر جتنا چاہے باندھا جا سکتا ہے، قنطار کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو پھر آپ کیوں روک رہے ہیں اس طرح سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کہا کہ کل افقہ من عمر، ہر ایک شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے، دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ یہ اعتراف کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، جو نفسانیت کو ختم کر چکے ہیں، جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ اگر خلافت کے بھی منصب پر فائز ہیں اور ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس جو کمالات ہیں ان کا اقرار کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر جب عرض فرمایا تو مجمع میں سے خاتون نے اٹھ کر ایک بات کہی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عام اجازت تھی، آزادی تھی رعایا کو کہ وہ خلیفہ وقت سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسی وقت ٹوک دے اور خلیفہ وقت کو آگاہ کر دے۔ یہ خلفائے راشدین کا طریقہ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہاں ایثار کیا ہے، وجہ یہی تھی کہ اگر آپ روک لیتے تو صرف آپ کی ایک ذات کو فائدہ پہنچتا تھا، آپ نے اپنی ذات کے فائدے پر لوگوں کے فائدے کو ترجیح دی، ایک خاص نقصان کو آپ نے برداشت کیا لیکن اس کے مقابلے میں عام نقصان سے آپ نے لوگوں کو بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں اور آپ کے ہاتھ پر 4000 علماء ربانیین تیار ہوئے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس وقت کے علماء جن پر امام بخاری کو بھی ناز ہے، جن کے شاگرد ہونے پر ایسے بڑے بڑے علماء اس وقت پیدا ہوئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں انہوں نے علوم و معارف کی منزلیں طے کی۔ حدیث شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام حضرت کے خلفاء راشدین سیریز کی مکمل ریکارڈنگ ہوئی ہے جی، اور بھی کئی کتابوں کی ریکارڈنگ جو ہے چل رہی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، تو اس میں القول الصواب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جی، یہ کتاب ہے شیخ الاسلام کی جو مکمل ہو چکی ہے ریکارڈنگ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام۔ اس کتاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کرتے ہوئے ایک حدیث لے کر آتے ہیں کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم کے 10 حصے ہیں، اللہ نے 9 حصے عمر کو عطا کیے۔ اس سے پہلے بھی اس میں حدیث گزری، سب میں تقسیم ہو گئی۔ جی 9 حصے، اس سے پہلے بھی گزری نا حدیث کے 9 حصے، علوم کے جو 10 حصے ہیں ان میں سے 9 اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا کیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور میں دودھ پیا اور بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کی تعبیر علم سے ہے، یعنی دودھ پینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم ہے، اور بچا ہوا جو دے دیا گیا وہ علوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیے۔ تو یہ خصوصیتیں ہیں صحابہ کرام کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک صحابی کو علوم و معارف عطا کر دیے گئے تو دوسرے اس سے محروم رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خاص خوبیاں ہوتی ہیں، خاص کمالات اور فضائل ہوتے ہیں۔ ایک صحابی میں جو فضائل ہیں ظاہر بات ہے وہ دوسرے میں ہونا ضروری نہیں ہے، اور فضیلت اور خصوصیت اسی کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے میں پائی نہ جائے۔ تو ہر ایک کی ایک الگ خصوصیت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3951، حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا
سعید الحرانی حدثنا زہیر حدثنا منصور عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت مؤمرا احدا منهم من غیر مشورۃ لامرت ابن ام عبد هذا حدیث انما نعرفه من حدیث الحارث عن علی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں بغیر مشورے کے کسی کو امیر بناتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ تو اس سے بھی آپ کی شخصیت اور آپ کے علوم اور معارف کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر مشورے کے اگر میں امیر بناتا کسی کو تو امیر بننے کی صلاحیت عبداللہ بن مسعود میں ہے، بغیر مشورے کے اگر امیر بنانا ہوتا تو میں سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کو امیر بناتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو امیر بنانے کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے اندر امیر بننے کی، امارت کی ذمہ داری سنبھالنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، جو ظاہر اور باطن سے بھی واقف ہیں۔ حدیث نمبر 3952 حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابی عن سفیان الثوری عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت مؤمرا احدا من غیر مشورۃ لامرت ابن ام عبد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ حدیث نمبر 3953 حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق بن سلمۃ عن مسروق عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا القرآن من اربعۃ من ابن مسعود وابی بن کعب ومعاذ بن جبل وسالم مولا ابی حذیفہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ہستیوں سے قرآن مجید حاصل کرو، قرآن مجید جیسا نازل ہوا ہے ویسا سننا چاہتے ہو، ویسا سیکھنا چاہتے ہو، قرآن مجید کے فیوض و برکات سے استفادہ کرنا چاہتے ہو تو ان 4 ہستیوں سے قرآن مجید حاصل کرو، سنو اور سیکھو۔ وہ کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور سالم جو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں۔ ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو، قرآن مجید جیسا نازل ہوا ہے ویسا سننا چاہتے ہو، اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ 4 ہستیاں جو قرآن مجید کی تلاوت میں اور اس کی تعلیم میں ماہر ہیں ان سے رجوع کرو اور ان کے پاس پہنچو۔ اس سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح اگر سننا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ یہ 4 ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا، ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ حدیث نمبر 3954 حدثنا الجراح بن مخلد البصری حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة عن خيثمة بن ابي صبرة قال اتيت المدينة فسألت الله ان ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي ابا هريرة فجلست اليه فقلت له اني سألت الله ان ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة جئت ألتمس الخير وأطلبه فقال أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عليه وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه وسلمان صاحب الكتابين قال القتادة والكتابان الإنجيل والقرآن هذا حديث حسن غريب صحيح وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي صبرة نسب إلى جده۔ حضرت خیثمہ بن ابی صبرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ آیا، حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ مجھے اچھا ہم نشین عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس عطا فرمائی۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اچھے ہم نشین کا سوال کیا تھا، سو مجھے آپ مل گئے، میری دعا قبول ہو گئی اور آپ صالح ہم نشین ہیں، آپ سے میری ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا میں کوفہ سے ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، طلب خیر کے لیے، طلب علم کے لیے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد مدینہ طیبہ یہ ہے کہ میں علم حاصل کروں، خیر طلب کروں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا تمہارے پاس سعد بن مالک نہیں ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعا قبول ہوتی ہے؟ سعد بن مالک جیسی ہستی کوفہ میں موجود ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان طہارت
اور نعلین پاک اٹھانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں تمہارے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ نہیں ہیں کوفہ میں، حضرت عمار نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر شیطان سے حفاظت کی، اور 2 کتابوں والے سلمان جیسے لوگ نہیں ہیں تمہارے پاس جو تم مدینہ طیبہ آئے ہو۔ یعنی تمہارے مدینہ طیبہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو، خیر طلب کرو، تو تمہارے پاس کوفہ میں خود ایسی شخصیتیں ہیں صحابہ میں جو بیک وقت کئی فضیلتوں کے جامع ہیں۔ سعد بن مالک ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور زبردست جید عالم دین مولانا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ کے نعلین بردار تھے، آپ کے نعلین پاک اٹھا کر پھرنے والے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان طہارت کے بھی آپ محافظ اور نگران کار تھے، وضو کے لیے پانی پیش کرنے والے آپ ہی تھے۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں موجود ہیں جو رازدار صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور فتنے کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آگاہ کر دیا تھا۔ خود حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مقصد یہ تھا کہ شر سے محفوظ رہوں۔ اصل کمال یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، شر سے محفوظ رہے، اسی لیے میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اور آپ مجھے بتاتے تھے جو فتنے رونما ہونے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اور آپ کو منافقوں کے نام بھی معلوم تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ میں نے جن لوگوں کو حکومت کے مختلف عہدوں پر مقرر کیا ہے کیا ان میں کوئی منافق ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے ایک اشارہ دیا کہ فلاں شخص منافق ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا، اور جب کسی کا انتقال ہوتا، کوئی مر جاتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نماز جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر شریک رہتے تو حضرت عمر بھی شریک ہوتے تھے، اور اگر شریک نہیں رہتے حذیفہ تو حضرت عمر بھی اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس حذیفہ نہیں ہے جو رازدار صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اسرار اور رموز کی تعلیم دی تھی، اور وہ عمار بن یاسر نہیں ہیں جو اللہ کی پناہ میں ہیں، جن پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا اور جن کو راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمار بن یاسر کو شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایسے جلیل القدر صحابی موجود ہیں وہاں پر، اور سلمان فارسی ہیں جو بیک وقت 2 کتابوں پر ایمان لائے۔ انجیل پر بھی آپ کا ایمان تھا، پہلے اہل کتاب تھے آپ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور قرآن مجید پر بھی ایمان لائے، تو بیک وقت 2 کتابوں والے ہیں وہ۔ ادھر بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے تھے، اور انجیل پر بھی آپ کا ایمان تھا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوفہ میں ایسی جلیل القدر ہستیاں موجود ہیں تو آپ کو خیر طلب کرنے کے لیے یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی بزرگ ہستیوں سے استفادہ کرو، علوم اور معارف ان سے سیکھو۔ تو اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، اور آپ کے لیے وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے، اور جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے آپ کے نعلین مبارک اٹھا کر آپ پھرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان شروع ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3955، مناقب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن اخبرنا اسحاق بن عیسیٰ عن شریکنا نبی الیقظانی عن زازان عن حذیفہ قالوا یا رسول اللہ لو استخلفت قال ان استخلفت علیکم فعصیتموه عذبتم ولكن ما حدثكم حذیفہ فصدقوه وما اقرأكم عبد الله فاقرؤوه قال عبد الله فقلت لاسحاق بن عیسیٰ یقولون هذا عن ابی وائل قال لا عن زازان ان شاء الله هذا حدیث حسن وهو حدیث شریک۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنا خلیفہ مقرر فرماتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، اگر آپ اپنا کوئی جانشین نامزد فرماتے مقرر کر دیتے تو کیا ہی بہتر ہوتا، امت میں اختلاف نہ ہوتا، اور اس عہدے کے لیے
اور اس منصب اور ذمہ داری کے لیے کوئی اختلاف اور لڑائی جھگڑا نہ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتا پھر تم اس کی نافرمانی کرتے تو عذاب میں مبتلا کیے جاتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، اگر کوئی ان کی نافرمانی کرتا، ان کی خلافت کو نہ مانتا تو عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتا۔ اسی لیے حکمتاً مصلحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عذاب سے بچانے کی خاطر آپ نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، البتہ صراحتاً تو نہیں فرمایا آپ نے، اشارتاً اور کنایتاً آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین منتخب فرمایا۔ وصال سے پہلے بیماری میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے آگے بڑھانے کا حکم دیا، اور دیگر احادیث شریفہ میں بھی آپ نے صحابہ کرام کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف اس سے پہلے بھی گزر چکی کہ خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں آئندہ سال حاضر ہوں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاتی ابا بکرن، ابو بکر کے پاس جاؤ۔ تو یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ تو آپ اس حکمت بیان کرتے ہیں کہ اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا تم پر فرض ہے، اور تم اگر اس فرض کو انجام دینے سے قاصر رہے تو پھر عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اسی لیے میں نے تمہاری خاطر میں نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا، لیکن جو کچھ تم سے حذیفہ بیان کریں تو اس کی تصدیق کرو۔ حذیفہ جو بیان کریں مان لو، تصدیق کرو، انکار نہ کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو کچھ پڑھائیں اسے پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت ایسے ہی کرتے ہیں جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اسرار اور حقائق اور معارف سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو پڑھائیں اس میں اختلاف نہ کرو، چوں چرا نہ کرو، اس میں اعتراضات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل وہ عین وحی الہی جیسی نازل ہوئی تھی اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا قرآن جیسا پڑھائیں وہ پڑھ لو، وہی صحیح طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 3956 مناقب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا محمد بن بکر عن ابن جریج عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر انه فرض لأسامة في 3500 وفرض لعبد الله بن عمر في 3000 وقال عبد الله بن عمر لأبيه لما فضلت أسامة علي والله ما سبقني إلى مشهد قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي هذا حديث حسن غریب۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان۔ زید بن حارثہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، حب رسول اللہ سے مشہور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے بچپن ہی سے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش فرمائی، اسی لیے لوگ عرب کے زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد آپ کو کہا کرتے تھے، لیکن جب یہ حکم نازل ہوا کہ جو جس کا بیٹا ہے ان کو ان کے والد کی طرف ہی منسوب کرو، متبنہ بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا، تو اس کے بعد پھر لوگ زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہنے لگے۔ حضرت اسلم سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 3500 اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 3000 مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے پوچھا آپ نے حضرت اسامہ کو مجھ پر کیوں فضیلت دی؟ ان کو 3500 وظیفہ عطا کیا جا رہا ہے اور جبکہ مجھے صرف 3000 روپیہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کسی جنگ میں بھی مجھ پر سبق نہیں لے گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جنگوں میں غزووں میں شریک ہونے کا شرف بھی حاصل نہیں رہا، حالانکہ میں غزوہ احد ہی سے جنگوں میں شریک ہوتا رہا، میری یہ فضیلت ہے، اس کے باوجود ان کو کیوں ترجیح دی گئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید تمہارے والد سے زیادہ اور حضرت اسامہ تم سے زیادہ محبوب تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ زید رضی اللہ عنہ، اسامہ رضی اللہ عنہ کو، زید رضی اللہ عنہ کو اور عبداللہ بن عمر سے زیادہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو چاہتے تھے، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ وابستگی اور آپ سے جو محبت اور عشق ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہر ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دے،
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے وہ اپنے محبوب سے مقدم رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کا عمل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھے محبوب ہو، لیکن اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، حب رسول اللہ ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں۔ میرے محبوب کے مقابلے میں میں اپنے رسول کے محبوب کو ترجیح دوں گا، اسی لیے میں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ تم سے زیادہ مقرر کیا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو جس سے زیادہ وابستگی ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دیکھیے حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہونے کی کوشش کی، لیکن اس وقت آپ 15 سال سے کم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مسترد کر دیا تھا۔ پھر غزوہ احد میں آپ کو شرکت کا اعزاز حاصل ہوا، کئی جنگوں میں شریک رہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، لیکن وہاں پر عمل کا اعتبار نہیں کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور محبت کا اعتبار کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 3957 حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا حدیث صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ہم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی تم ان کو ان کے آبا کی طرف منسوب کر کے پکارو، تو اس کے بعد سے پھر زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہنے لگے۔ یہ صحابی بچپن ہی میں نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تھے۔ ان کے والدین تلاش کرتے ہوئے جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں روتے ہوئے پھرتے تھے، پکارتے تھے زید رضی اللہ عنہ کو۔ جب وہ تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پایا تو معروضہ کیا اور عرض کیا کہ آپ ہم سے جو چاہیں قبول کریں، طلب کریں اور ہمارے فرزند زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو غالباً کسی قبیلے نے غلام بنا کر لا کر فروخت کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اگر تمہارے ساتھ آنا چاہیں تو تم ان کو ضرور لے جا سکتے ہو، مجھے عوض کی اجرت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کے والدین نے جب کہا اور اصرار کیا چلنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو زندگی گزاری ہے، مجھے زندگی سے بڑھ کر کوئی اور چیز عزیز نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان اور شفقت والا پایا، لہٰذا میں آپ کی صحبت اور سنگت پر دوسروں کی رفاقت کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہوئے اپنے والدین کے ساتھ جانے کے لیے، تو پھر ان کے والدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آپ کو چھوڑ دیا۔ اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل رہا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے صحابہ اکرام کی محبت کا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا وہ آپ پر قربان ہو جاتا تھا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے کردار سے اور آپ کی شفقت سے متاثر ہو کر وہ آپ سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3958 حدثنا الجراح ابن، جو نسبت کی جو بات کہی گئی ہے کہ وہ صحابی جو عرض کرتے ہیں جی کہ عمل نہیں بلکہ نسبت کی بڑی اہمیت ہے، جی، تو یہاں تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے پردہ فرما چکے ہیں جی، کیونکہ اب حضور یہاں پر تشریف نہیں رکھتے ہیں، جی، تو اب امت کے لیے اس حدیث مبارک میں کیا تعلیم ہے؟ کیا کوئی شخص نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اور ایک شخص ہے سعادت ہے، جی، ہر سعادت ایسے نہیں ہوتے لیکن بعض ہر انسان میں اچھے برے ہیں، کوتاہی غفلت ہر ایک سے ہو جاتی ہے، تو سعادت میں بھی بعض لوگ جو ہے عمل کے معاملے میں کوتاہی اور غفلت کرتے ہیں، جی، تو کیا اب نسبت کے خاطر ایک شخص سعادت کے مقابلے میں علم والا ہے، عمل والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ و رسول سے ڈرنے والا ہے، جی، اور ان کے مقابلے میں سعادت ہے، لیکن سعادت جو ہے عمل کے معاملے میں غفلت اور کوتاہی کاہلی کرتے ہیں، تو اب ان میں سے دونوں میں سے ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ اب کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ظاہری اعتبار سے اب آپ جو ہے پردہ فرما چکے ہیں، جی، اب اس حدیث وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہونے کی وجہ سے
اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی تھے وہ، یہ مطلب نہیں ہے وہاں پر کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ عمل بھی کیا کرتے تھے، لیکن بتانا یہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے کوئی یہ زعم نہ کرے کہ عمل ہی سب کچھ ہے اور عمل کی وجہ سے ہی انسان کو نجات ملتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، کسی کا کوئی عمل اس کو کام نہیں آ سکتا۔ تو عمل کر کے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور بالکل عمل سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف حسب نسب پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کی تعلیم دی ہے، عمل بھی کریں اور نسبت اور عقیدت بھی مضبوط رکھیں، وابستہ رکھیں، چاہے سادات ہوں یا غیر سادات ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ علی کل مؤمن تقی، ہر متقی پرہیزگار مومن میری اولاد ہے، فرمایا حضور۔ اور یہی بات حضرت خواجہ گیس الدراز حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلافت نامے، جب آپ نے اپنے خاص مریدوں کو جو خلافت کے اہل اور لائق تھے، جب ان کو خلافت سے سرفراز فرمایا، خلافت نامہ لکھا، تو اس میں آپ نے یہی لکھا کہ جو میرے نقش قدم پر چلے اور جو میری بات مانے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، پیران طریقت کے راستے پر چلے، تو وہ میری اولاد ہے، اگرچہ کہ میری صلب سے نہیں ہے، لیکن میرے نقش قدم پر ہے تو وہی میرا ہے، یعنی پشت سے نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، حقیقی معنی میں میری اولاد نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن میرے نقش قدم پر چل رہا ہے تو وہ میرا بیٹا ہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے جتنے بھی متقی پرہیزگار مومن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب کے سب میری اولاد ہیں۔ تو صرف اولاد ہو کر یہ زعم کرنا کہ ہم بڑوں کی اولاد ہے، یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے جو صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے تھے رشتہ داری کی، وہ لوگ بھی کبھی ایسا زعم اور غرور اور تکبر نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت زین العابدین سیدنا علی اوسط رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اور کون امام حسین کے قریب ہو سکتے ہیں؟ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جانشین، آپ کے فرزند ارجمند ہیں، میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے، آپ کی عمر شریف اس وقت 14 برس کی تھی، آپ بیمار تھے، اسی لیے دشمن نے آپ پر تلوار نہیں اٹھائی، آپ اکیلے اس سانحے میں محفوظ رہے، اور آپ ہی سے حسینی سادات کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ آپ ایک مجلس میں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ اگر میرے اندر کوئی خرابی ہے تو بیان کرو۔ یہ کون امام زین العابدین فرما رہے ہیں جو انتہائی متقی پرہیزگار ہیں، براہ راست امام حسین کے فرزند ارجمند ہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں، اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اندر اگر کوئی برائی ہو، کوئی عیب ہو تو بیان کرو، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جو جتنے بڑے مقام و مرتبے کے ہوتے ہیں ان کے اندر سادگی، عاجزی، تواضع اور انکساری بھی ہونا چاہیے۔ یہی اصل چیز ہے، کمال انسان کا یہی ہے کہ وہ مناقب اور فضائل اور کمالات کے باوجود عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی ہی پسند ہے۔ جو درخت پھلوں سے لدا ہوا ہوتا ہے، خوب پھل لگے ہوئے رہتے ہیں، وہی درخت جھک جاتا ہے، اور جس درخت پر پھل نہیں ہوتے وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اکڑ کر کھڑا رہتا ہے۔ تو بہرحال جو خوبیوں اور فضائل کے بوجھ سے، کمالات سے جو لدے ہوئے ہیں، کمالات کے جو مالک ہیں، وہی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اپنے فرزند پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو ترجیح دی، بتا دیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ وابستگی رکھتا ہے، آپ کے دامن سے وابستہ ہے، آپ کا محب ہے، اس کا محب ہونے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ رسول کا محبوب ہونا۔ بندہ 1000 مرتبہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل معتبر بات یہ ہے کہ اللہ ایک مرتبہ فرما دے کہ یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی خصوصیت یہی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ بندہ 1,00,000 مرتبہ کہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں اور اللہ اس سے راضی نہ ہو تو اس کی یہ بات کوئی وزن نہیں رکھتی، لیکن اگر اللہ ایک مرتبہ فرما دے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں تو اس بندے کا بیڑا پار ہے اور اس کے لیے نجات اور کامیابی ہے۔
حدیث نمبر 3958 حدثنا الجراح بن مخلد وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عمر بن الرومي حدثنا علي بن مسلم عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي عمرو الشيباني قال اخبرني جبلة بن حارثة قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابعث معي اخي زيدا قال هو ذا فإن انطلق معك لم امنعه قال زيد يا رسول الله والله لا اختار عليك احدا قال فرأيت رأى أخي أفضل من رأي أخي أفضل من رأي هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث ابن الرومی عن علی بن مسہر۔ حضرت جبلہ بن حارث سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے بھائی زید کو بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو زید یہ ہیں، زید یہاں موجود ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جائیں تو میں روکوں گا نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ جبلہ فرماتے ہیں میں نے اپنی رائے سے بھائی کی رائے بہتر دیکھی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، اسے صرف ابن رومی علی بن مسہر کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ ابھی جو عرض کیا گیا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رہنے کو ترجیح دی، آپ کے بھائی جبلہ بن حارثہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معروضہ کیا تھا کہ آپ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، والدین ان کو یاد کر رہے ہیں، آپ ان کو روانہ فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان کو جانے کے لیے نہیں کہوں گا، وہ زید بن حارثہ دیکھو وہ ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ چلنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے، ان کو میں منع نہیں کروں گا، جانے سے روکوں گا نہیں۔ پھر ان کے بھائی نے زید بن حارثہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ماں باپ کو بھی ترجیح نہیں دوں گا، اور یہی اصل ایمان ہے، کمال ایمان بھی یہی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حضور فرماتے ہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے آل اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، والد سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس سے صحابہ کی عقیدت، محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ وابستگی کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں آپ کے قرب میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس قرب کے مقابلے میں دنیا کی کسی نعمت کو وہ ترجیح نہیں دیتے تھے، خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ محبت کے ساتھ ساتھ وہاں پر حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے، مکمل اطاعت کی مراد۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے من احبنی فقط، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو میری سنت سے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً وہی میرا محبوب ہے۔ یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے ارشادات پر عمل کیا جائے۔ حدیث نمبر 3959 حدثنا احمد بن الحسن حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک بن انس عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا وامر علیہم اسامہ بن زید فطعن الناس في امارته فقال ان تطعنوا في امارته فقد كنتم تطعنون في امارة ابيه من قبل وايم الله ان كان لخليقا للامارة وان كان من احب الناس الي وان هذا من احب الناس الي بعده۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث مالک بن انس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا۔ لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا، ارے یہ تو ابھی نوعمر ہیں، بچے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کو اور جو عمر رسیدہ ہیں، تجربے کار ہیں، ان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوخیز نوجوان کو ہمارا امیر مقرر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے آج ان کی سرداری پر اعتراض کیا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تم ان کی والد کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اس سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک جنگ کے آپ نے امیر لشکر مقرر فرمایا تھا، تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے سامنے کے بچے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر مقرر کیا ہے۔ تو حضور فرمایا کہ جب اسامہ بن زید کو بھی امیر مقرر کیا گیا تو لوگ اسی طرح کا اعتراض کیے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ان کے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی کہا گیا تھا، والد کے بارے میں بھی۔ اللہ کی قسم یقیناً وہ امیر بننے کے اہل تھے اور لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، اور ان کے بعد یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا امیر مقرر کیا تو یقیناً وہ امارت کے لائق اور اہل تھے، اسی لیے میں نے ان کو اکابر صحابہ پر امیر مقرر کیا۔
اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے تمام صحابہ میں، تمام لوگوں میں۔ پھر ان کے بعد ان کے فرزند کا بھی وہی حال ہے، وہ بھی امارت کے امیر بننے کے لائق اور فائق ہیں، اور وہ میرے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے ان کو لشکر کی امارت سونپی۔ اسے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزند ارجمن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور منقبت ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے ان دونوں حضرات کی تعریف فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 3960 مناقب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ حدثنا ابو بکر بن حدثنا یونس بن بکر محمد بن اسحاق عن سعید بن عبید بن السباق عن محمد بن اسامہ بن زید عن ابیہ قال لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هبطت وهبط الناس المدینة فدخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اصمت فلم يتكلم فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضع يديه علی ويرفعهما فاعرف انه يدعوني هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کا وقت قریب آ چکا، تو میں بھی اور دوسرے لوگ مدینہ طیبہ میں اترے۔ فوراً جیسے ہی معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے، آپ کے مرض میں شدت آ گئی ہے، تو فوراً لوگ جوق در جوق آپ کی عیادت کے لیے، آپ کی مزاج پرسی کے لیے آنے لگے۔ تو میں بھی فوراً مدینہ طیبہ پہنچا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، گفتگو نہیں فرما رہے تھے، اس لیے گفتگو نہ فرمائی، خاموشی اختیار کر چکے تھے، اس لیے آپ نے گفتگو نہیں فرمائی، لیکن مجھے دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ مجھ پر رکھ دیے اور پھر ہاتھ اٹھائے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں بھی جبکہ آپ مرض الوصال میں ہیں، آپ کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن آپ نے جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے، آپ گفتگو نہیں فرما رہے تھے، لیکن آپ نے ان کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرمائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کس قدر محبت تھی کہ ایسی حالت میں بھی جب کہ آپ گفتگو نہیں فرما رہے ہیں، وصال کا وقت قریب ہے، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 3961 حدثنا الحسین بن حریث حدثنا الفضل بن موسیٰ عن طلحة بن یحییٰ عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنین قالت اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ينحي مخاط اسامة قالت عائشة دعني حتى اكون انا الذي افعل قال يا عائشة احبيه فاني احبه هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ناک صاف کرنے کا ارادہ فرمایا، تو میں نے عرض کیا کہ آپ چھوڑ دیں، میں صاف کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان سے محبت کرو کیونکہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی پرورش تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں ہوئی۔ آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، بچپن میں آپ کی ناک آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناک صاف کرنے کا ارادہ فرمایا، ناک پہنچنے کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ چھوڑ دیجئے، میں ناک صاف کرتی ہوں ان کی۔ تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ان کی پرورش اور ان کی تربیت اپنی اولاد کی طرح فرمائی، ان کا اچھی طرح سے خیال رکھا، اور حضرت عائشہ سے یہ بھی فرمایا کہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، لہذا تم بھی ان کو محبوب رکھو، ان سے محبت کرو۔ حدیث نمبر 3962 اخبرنا احمد بن الحسن حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانۃ قال حدثنا عمر بن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابیہ قال اخبرنی اسامۃ بن زید قال كنت جالسا اذ جاء علی والعباس يستأذنان فقال یا اسامۃ استأذن لنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ علی والعباس يستأذنان قال تدری ما جاء بهما قلت لا فقال لكني ادری اذن لهما فدخلا فقال یا رسول اللہ جئنا نسألك ای اهلك احب الیک قال فاطمة بنت محمد قال ما جئناك نسألك عن اهلك قال احب اهلی الی من قد انعم الله علیہ وانعمت علیہ اسامۃ بن زید قال ثم من قال ثم علی بن ابی طالب فقال العباس یا رسول اللہ جعلت عمك آخرهم قال ان علیا سبقك بالہجرۃ هذا حدیث حسن وكان شعبۃ یضاعف عمر بن ابی سلمۃ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے، انہوں نے کہا اسامہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگو۔ اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے،
آپ سے اجازت مانگنے کے لیے کہا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عباس اجازت مانگتے ہیں، وہ دونوں حضرات آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو وہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں، انہیں آنے دو۔ یہ بھی علم غیب کی دلیل ہے کہ دو حضرات آئے ہیں ملنے کے لیے، لیکن ان کا مدعا کیا ہے، ان کا عندیہ کیا ہے، ان کا مقصد آنے کا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ کس لیے آئے ہیں، ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دے دو، انہیں آنے دو۔ چنانچہ دونوں حضرات اندر داخل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ اہل بیت میں سے آپ کو کون زیادہ محبوب ہے، گھرانے میں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے عرض کیا ہم محض گھر والوں کی بابت، گھر والوں کے بارے میں پوچھنے نہیں آئے، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے وہ زیادہ محبوب ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور میں نے بھی انعام کیا، وہ اسامہ بن زید ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور دیگر گھرانے کے لوگوں میں جن کو آپ نے داخل فرما لیا تھا ان میں اسامہ بن زید بھی ہیں، جن کی آپ نے تربیت فرمائی، پرورش فرمائی اور ان کی بہترین نگہداشت فرمائی۔ ان کے والد پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف ان کو حاصل ہے، آپ کی ذات سے وابستہ ہو گئے، تو آپ کا اتنے بڑے گھرانے میں نکاح ہوا تھا، زینب بنت جہش غالباً رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، بڑے خاندان کی تھی وہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا اور حضور نے بھی ان پر انعام فرمایا تھا۔ انعام کی نسبت جس طرح اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اللہ نے انعام کی نسبت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ بھی انعام کرتا ہے اور رسول اللہ بھی انعام کرتے ہیں، یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، حالانکہ فعل ایک ہی ہے، اللہ بھی منعم ہے، انعام کرنے والا، رسول اللہ بھی انعام کرنے والے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اللہ بذات خود انعام کرنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے اور ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، اور حضور انعام کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اسی لیے اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ حضور بھی ولی نعمت ہیں، نعمت عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ بھی نعمتوں سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ اللہ نے بھی انعام کیا تھا، ایمان کی دولت عطا کی، ان کو غلامی سے آزادی عطا کی، اور حضور نے بھی ان پر انعام کیا، وہ اسامہ بن زید ہے۔ پھر ان دونوں حضرات نے پوچھا، حضرت علی اور حضرت عباس نے، پھر کون ان کے بعد آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اپنے چچا کو بالکل آخر میں کر دیا، پہلے فاطمہ بنت محمد ہے، پھر اسامہ بن زید ہے، پھر حضرت علی ہیں، تو میں تو چچا ہوں آپ کا۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے چچا کو آخر میں رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی آپ سے ہجرت میں پہلے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہے، آپ جنگ بدر میں قید ہو کر آئے، یہ معلوم ہے مانا کہ آپ کفار کے اصرار اور ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے میدان جنگ میں آپ آئے ہیں، آپ خوشی سے تشریف نہیں لائے تھے، لیکن ہجرت میں سبقت علی کو حاصل ہے، علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت میں سبقت کی، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو انہوں نے ہجرت کی، لیکن آپ کو یہ شرف بعد میں ملا، اسی لیے علی کو آپ پر فضیلت حاصل ہے، یعنی علی میرے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب ہیں، چچا ہونے کی حیثیت سے آپ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن محبت میں علی مقدم ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے بھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے عمل کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کے بعد سب برابر ہے، لیکن عملی اعتبار سے اگر کوئی عملی میدان میں آگے ہو، کچھ ایسی خصوصیتیں عمل میں حاصل ہو، تو ظاہر بات ہے وہ اس عمل کی وجہ سے دوسروں پر سبقت لے جائیں گے۔ تو اس سے عمل کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ انسان صرف مسلمان ہو جائے تو کافی نہیں ہے، بلکہ احکام شریعت پر عمل کرے اور عملی میدان میں قدم رکھے، عمل سے پیچھے نہ ہٹے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 3948 سے آج کی نشست کا آغاز کیا تھا۔ الحمدللہ حدیث نمبر
3962 پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے مولا ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے جو فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں مولا ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ان کے فیوض و برکات سے ہم کو مستفید فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔